صحابہ کو اور اہل بیت کو آمنے سامنے نظر آؤ، یہ کبھی بیان نہ کرو کہ صحابہ کون ہے اور اہل بیت کو ان کے فضائل بیان کرو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو عزت ملی۔ بڑھیا بات، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا عزت ملی۔ یعنی یہ سارا کمال چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ اگر جس نے ایک لمحہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ مر گیا، وہ صحابی ہے، چاہے زندہ رہے یا نہ رہے، وہ صحابی ہے۔ اچھا، کائنات کے سارے نبی روز قطب اولاد اکٹھے ہو جائے لیکن صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ پہلے کہا اتنی عزت کہاں سے ملی؟ اس نے کہا عزت اس وجہ سے ملی کہ اس نے حالت ایمان میں نبی کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا جو چہرہ دیکھ لے وہ اتنی عزت والا ہے جو نبی کا حور ہو۔ جو چہرہ دیکھ لے وہ عزت والا، اور جو ہو نبی کا حور۔ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور بات، شاید کہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ حسن و حسین جو جناب سیدہ کے بیٹے ہیں وہ تو خون ہے، لیکن علی وہ تو جناب ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ کیسے خون؟ میں نے کہا فرمان مصطفیٰ نہیں پڑھا، لہو کا لہو، جسم کا جسم، دم کا دم، یہ میرے لفظ نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ سن لو، میرا گوشت علی کا گوشت، میرا جسم علی کا جسم، میرا خون علی کا خون۔ یہ نہ سوچنا کہ میں الگ ہوں وہ الگ ہے، فرق اتنا ہے کہ میں امام الانبیاء ہوں وہ امام الانبیاء ہوں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ اگلی بات سنیے، صحابہ بے شک بڑے مقام والے۔ ایک بات میں بالکل آسان طریقے سے یہ میرے بھائی ماشاءاللہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ جتنے بھی ہیں نا، ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو پہلے زمانہ فترہ کفر میں تھا، سن رہے ہو، پھر مسلمان ہوا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا، کلمہ پڑھا، پھر طیب و طاہر ہو گیا۔ کفر ہے پلیتی، کفر سے بڑی پلیتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی پلیتیاں ہیں مثالیں کم ہیں، بڑی نجاست کفر ہے۔ سن رہے ہو؟ بڑی نجاست کفر ہے، اور جتنے بھی تھے پہلے وہاں رہے پھر یہاں آئے، جب وہاں تھے تو وہاں کے، جب یہاں آئے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو عزت ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے ان کے آباء و اجداد کفر میں تھے، پھر پاک ہوئے، واحد گھرانہ میرے نبی کا ہے، علی کا ہے، تو کبھی پلید نہیں ہوئے، ازل سے پاک ہیں اور قیامت میں پاک رہیں گے۔ واحد گھرانہ میرے نبی کا اور میرے علی کا ہے، جو ازل سے پاک ہے اور قیامت تک پاک رہیں گے۔ میں اس کی مثال قرآن مجید فرقان نبی سے وضاحت کر دوں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لینا، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے جس کو اللہ پاک کہہ دے، جس کو اللہ پاک بنا ہے۔ اور یہ بھی کہا کب سے پاک کیا ہے، کب سے پاک کیا ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ بولیں۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی، لا يحب وليا منافقا ولا يبغض وليا مؤمنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کبھی بھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس دور میں جو باتیں ہو رہی ہیں نا،
صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان یہ منہ بولتی دلیلیں ہیں بغض علی کی. صحابہ کی آڑ میں علی علیہ السلام کی بغض عداوت نفرت میں لا رہے ہیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میرے مصطفیٰ کریم نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا لا یحب علی منافقا ولا یبغض علی مومنا. جو مومن ہے وہ کبھی علی سے بغض نہیں کر سکتا، جو منافق ہے وہ کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا. بلکہ یوں سمجھاؤں، میرے آقا نے فرمایا کہ بس اللہ نبی فیکم کسفینۃ نوح من رکبھا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. سفینہ نوح، کشتی نوح، من رکبھا فقد نجا، جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا، جس کو اہل بیت سے محبت ہو گئی، جو اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، فقد نجا، وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا، جو پیچھے رہ گیا، جو پیچھے رہ گیا، ومن تخلف عنہا فقد غرق. اگر اپنی نجات چاہتے ہو کبھی بھی محمد و آل محمد کے دامن میں سے ہماری نجات. کچھ سے پہلے شہزادہ صاحب پڑھ رہے تھے، ایک مقام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ و جو ہے سرکار نے اعلان کیا. اس کو پس منظر بیان کر کیونکہ باتیں یہی کرنی ہے نا جو سرکار نے فرمایا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ قرآن نے کیا کہا ہے علی کے بارے میں. موضوع یہ ہے نا، موضوع جہاں تک میں نے پڑھا ہے مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں نا، جب یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اس آیت سے مراد کائنات بعد میں ہے، علی کی ذات پہلے. جب بھی اللہ فرماتا ہے یا اور اگلی بات یہ بھی جلال الدین سیوطی نے کہا کہ 26 آیتیں عمر فاروق کی شان ہے. عمر فاروق نے جو رائے دی وہ نازل ہوئی، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کا لقب قرآن میں آیا، جن کو صحابی قرآن نے کہا، لیکن کہتے ہیں علی وہ ہے، علی وہ ہے. کسی کی شان کے مطابق 26 آیتیں، کسی کے مطابق 13 آیتیں، کسی کی 2 آیتیں، کسی غلام کا نام قرآن میں آ گیا، لیکن علی وہ ہے پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پورا اس میں مذاق کروں. سرکار بول رہا ہے کہ رات کی بات میں شخص آیا، سرکار میں پورا قرآن کیسے پڑھوں؟ آپ نے میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، سورہ یاسین پڑھ لیا. یہ قرآن کے جزء ہے، یاسین نہ پڑھوں تو پھر میں رحمان پڑھ لیا کر، یہ بھی قرآن کا دل ہے، جز ہے. رحمان نہ پڑھوں تو پھر فاتحہ پڑھ لیا کر، فاتحہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. مجھے کہا حضور کا فاتحہ نہ پڑھ سکتے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر. حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے؟ تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے. حضور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے میں ہاں حضور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں فاتحہ پڑھوں وقت لگتا ہے، رحمان پڑھوں وقت لگتا ہے، یاسین پڑھوں وقت لگتا ہے، قرآن پڑھوں وقت لگتا ہے، لیکن آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک رکعت میں پیر آتا ہے، دوسری رکعت میں نہیں پہنچتا، قرآن ختم ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات، تو میں تجھے سمجھاؤں، وہاں مجھے سمجھا ہے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی غور سے دیکھا ہے، وہاں دیکھا ہے بات نیچے نکتا ہے، کہاں ہے تو میں ان نکتا نکتا حترما تو بات نکتا کوئی اور نہیں ہے، میں علی ہوں. بات بات ہے تکبیر وہ بات کروں کوئی اور نہیں ہے، میں مولا علی ہوں. جب کوئی پس منظر پیش کروں، جب آقا علیہ السلام نے اعلان کیا من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں،
فہذا علی مولا، اس کا علی مولا ہے۔ اس بزم میں کون کون سے صحابہ تھے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی تھے، جناب سیدنا عمر بن خطاب آپ بھی تھے، اور سب سے پہلے عمر بن خطاب قریب ہوئے۔ قریب ہونے کے بعد کیا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے من کن مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ باقی سارے صحابہ آپ میں کہیں گے کہ ہمارا نبی مولا، علی مولا۔ عمر پہلے کہتا ہے میرا نبی بھی مولا، میرا علی بھی مولا۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب کہا کہ میرا نبی بھی مولا، میرا علی بھی مولا۔ دوسری بات، یہ بھی فرمان مصطفیٰ منتجا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو بھیجا، فرمایا بلا کے لے آؤ صدیق اکبر کو میرے پاس۔ غلام گیا، ساتھ ہی فرمایا کہ راستے میں علی کا گھر ہے، اس کو بھی بلا کے لے آؤ۔ بڑے اہم بات ہے۔ اب صدیق اکبر بھی آگے، علی مرتضیٰ بھی آگے، دونوں گھر کی تحریر پر مجھے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اب مولا کائنات نے کہا آگے بڑھے، دستک دے، اجازت مانگے، سرکار نے بلایا تو اس وجہ سے اندر چلے۔ صدیق اکبر نے فرمایا علی میں کیسے آگے بڑھوں، تو وہ ہے، تیرا مقام، تیرا شان، تیرا رتبہ وہ ہے۔ ابھی بچپن میں ہی تھا کہ آقا علیہ السلام کو مجھے کانٹوں میں اٹھا کر کھلاتے تھے۔ تو نے کلمہ پڑھا، اسلام کی تائید کی، اسلام کی نصرت کی، تو آگے بڑھ۔ اب جب جناب صدیق اکبر نے یہ لفظ ادا کیے تو سرکار مولا کائنات نے کہا اگر میں آگے بڑھوں، آپ وہ خوش نصیب ہیں جو بچپن سے سرکار کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اعلان نبوت کے بعد پہلی نصرت مدد کرنے والے سرکار مدینہ کی آپ ہیں، اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں، اسلام کے ساتھ دینے والے آپ ہیں، ہجرت کرنے والے آپ ہیں، جارحات آپ ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ اب سننا، علی تعریف کر رہے ہیں صدیق کی، سید سے بات، اور صدیق اکبر تعریف کر رہے ہیں مولا علی کی۔ آپ آگے بڑھیں۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں آگے بڑھ جاتا لیکن میں نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ آپ وہ خوش نصیب ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیٹی، کائنات کی رحمت، نبی کی رحمت بیٹی تیرے گھر میں ہے، اے علی تو آگے بڑھ۔ جب یہ بات بھی جناب صدیق اکبر نے تو سرکار بولا کہ آپ مسکرائے اور جواب دیا میں آگے بڑھ جاتا لیکن کیا کروں، اگر نبی کی بیٹی میرے گھر میں ہے، صدیق خوش نصیب تو بھی ہے تیری بیٹی۔ اب دونوں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب سننا، جناب صدیق اکبر کی زبان سے مولا علی کی تعریف اور مولا علی کی زبان سے جناب صدیق اکبر کی تعریف ہوتی رہی۔ سرکار بیٹھے سنتے رہے۔ جب دونوں آگے نہیں بڑھے تو سرکار نے اپنا بستر نبوت چھوڑا، دروازہ کھولا، دونوں کو سینے سے لگایا اور ساتھ ہی فرمایا تمہاری محبت دے کر صرف مصطفیٰ خوش نہیں ہوئے بلکہ عرش والا خدا بھی خوش۔ یہ بات ہے، سرکار مدینہ نے سینے سے لگایا مولا علی اور جناب صدیق اکبر۔ ایک اور بات سنتے جاؤ، کتاب کا نام ہے حیات الحیوان اور طریق تبلیغ، جو بیدار بیٹھے سبحان اللہ بولے جیسا بھی جملہ آپ کی نظر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے نا تو سرکار کا گزر ہوا ہے غار سے، ایک شیعہ ایک اونچک کی غار تھی۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل کی باری تعالیٰ میرے محبوب کو لے کر میری بارگاہ میں آ۔ اب محبوب کو جبرائیل لے کر جا رہے ہیں تو سرکار مدینہ ساتھ ہے، براق پہ سوار ہیں، جبرائیل بھی ساتھ ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا جبرائیل جی اللہ کے نبی براق روک دے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملنے سے پہلے اس غار میں اللہ کے یار سو رہے ہیں، پہلے ان سے ملوں۔
مراد روکائی تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی میرے یار کو کہہ دو آج میرے یاروں کی باری نہیں ہے، آج پروردگار کی باری ہے۔ میں جلدی سے بات کروں، سرکار چلے گئے، صبح ہو گئی، مکہ کی گلی میں سرکار کو یار صدیق اکبر کہ اللہ کا نبی فرمایا میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ جناب صدیق اکبر صلی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور سرکار نے فرمایا میں رات گیا تھا معراج میں، میرا گزر ہوا ایک غار سے جہاں اللہ کے یار اصحاب کہف سو رہے تھے، میرا من چاہا کہ ان سے ملاقات کروں لیکن اللہ نے منع کیا، آج ملاقات نہیں کروں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو جا کے اسلام کی دعوت دو، میرا امتی بناؤ، ان سے ملاقات کرو، تم جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے یار ہیں اور تم میرے یار ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے تیاری کی، حضور جہاں میں کس چیز میں جاؤں، آپ کو کہتے مراد میں میں کس چیز میں جاؤں؟ سرکار نے فرمایا یہ بات ہے بھیجنے والا نبی ہو، اے علی تم بھی آ جاؤ، فاروق اعظم تم بھی آ جاؤ، عثمان غنی چاروں آ گئے۔ سرکار نے اپنی مزمل مدثر والی چادر اتاری، زمین پہ بچھا دی۔ چادر کے کونے کتنے ہوتے ہیں؟ تو چار کو بہت مانتا ہے وہ سے بولے چادر کے کونے ہوتے ہیں چار، اور سرکار مدینہ میں چادر بچھا دی، فرمایا بیٹھ جاؤ صدیق اکبر۔ فاروق اعظم عثمان غنی بولا علی جب چاروں بیٹھ گئے نا تو سرکار نے کیا اشارہ، قرآن کہتا ہے وَن سلیمان الرِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِی بِأَمْرِهِ، جناب سلیمان نبی کا تخت ہوا میں اڑتا تھا لیکن اڑتا اس وقت تھا جب سلیمان نبی خود بیٹھا ہو، وہ تخت تھا یہ مصطفیٰ کی چادر ہے۔ اشارہ ہوا، ایک لمحے سے پہلے چادر اڑی اور پہنچ گئی ایشیاء کوچہ نگار کے پاس۔ جب پہنچ گئی نا تو چاروں اتر گئے، جب اترے تو صدیق اکبر نے کہا اے علی تمہیں پتا ہے کہ کہاں آتے ہیں؟ سرکار بولا کہ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا علی کہتے اسے ہیں جسے پتا ہو، جسے پتا نہ ہو تو بول علی ہو، علی کہتے اسے ہیں جسے پتا ہو، ایشیاء کوچہ نگار ہے۔ صدیق اکبر مسکراتے ہوئے رہتے ہوئے بولے آپ ہو گئے ہیں غار کا منہ ہے بند، تکیہ موسیٰ کی فوج نے مل کر کیا تھا بند، اب اندر جائیں گے کیسے جائیں گے؟ 10,000 لوگوں نے پتھر اٹھا کر آگے رکھے تھے، وہ 10,000 تھے ہم 4 ہیں۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات کی تو مولا علی مسکرائے، کمال کرتے ہیں آپ، وہ 10,000 تھے بیکار تھے ہم 4 ہیں، نبی کے یار ہیں۔ اگلی بات مولا کائنات نے فرمایا حضور آپ ایسے کریں جناب صدیق اکبر آپ ٹھہر جائیں، فاروق اعظم بھی ٹھہر جائیں، عثمان غنی بھی ٹھہر جائیں، کچھ علی کو اکیلا آگے جانے دے، اگر ایک ضرب لگا کے خیبر کی طرح اس پہاڑ کو نہ اڑایا تو مجھے علی نہ کہے۔ سرکار مولا کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ نے لگائی ضرب، سن رہے ہیں آپ نے لگائی ضرب، جب ضرب لگی تو پہاڑ ہلا، اس کے کونے ہلے، پتھر گرے، راستہ کھل گیا۔ جب راستہ کھلا یہاں عقیدے کی بات ہے، سننا، جب راستہ کھلا تو مولا کائنات رک گیا۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا چلیں آپ، ہم پیچھے آتے ہیں، نہیں میں آگے کیسے چلوں؟ اے صدیق تو وہ ہے جسے آگے خود نبی نے کھڑا کیا۔ آپ آگے اب جناب صدیق اکبر ہے آگے، اگر آگے مولا علی چلنا چاہتے تو صدیق نے کہا تھا کہ آپ چلیں۔ جس چیز نے روکا مولا علی کو آگے چلنے سے، جس چیز نے روکا میرے امام الانبیاء کی وہ بات مسجد نبوی میں 1,30,000 صاحب، لیکن سرکار فرمائے صدیق تو نماز پڑھا، کوئی بات تو ہے صدیق میں۔ اچھا بخاری کی روایت پیش کروں، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار گھر میں ہیں، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، سرکار کھڑے ہوئے چل پڑے، صحابہ نے دیکھا کہ نبی آ گئے، انہوں نے کعبے کو چھوڑ دیا، چہرہ میں کوہا دیکھ لگی، سرکار آگے بڑھتے گئے
صدیق اکبر نماز میں تھے، جب پتہ چلا کہ کوئی اعلان ہو رہا ہے، کوئی آ گیا ہے، تو قدم پیچھے کرنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ تم مصلی چھوڑ دے، میں تو اس وجہ سے آیا ہوں کہ دیکھوں کہ میرا یار لگتا کیسا ہے. کوئی تو محبت نہیں رہا. پڑھا مولا کائنات نے کہا حضور آپ آگے چلیں. اب صدیق اکبر ہے آگے، فاروق اعظم ہے پیچھے، عثمان غنی مولا علی. صدیق اکبر نے فرمایا ایسا کریں اپنی نالین اتار دے، جوتے اتار کے رکھیں پھر چلیں. کیوں جوتے کیوں اتارے؟ اس وجہ سے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ غار کے دوسرے کونے پہ سو رہے ہیں ولی اصحاب کہف، اور غار کے دروازے پہ سو رہا ہے ایک کتا. کتا سو رہا ہے، تمہارے قدموں کی آہٹ سن کر کتا جاگے گا، جب جاگے گا بیدار ہوگا، کھڑا ہوگا، جب کھڑا ہوگا آنکھیں کھولے گا، جب آنکھیں کھولے گا تو کتا بھونکے گا. کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا. اب جوتے اتارنے سمجھ آہستہ آہستہ چلے، قدم پہ قدم رکھا کہ آہٹ نہ آئے، آواز نہ آئے. لیکن جتنے آہستہ چلے آواز پیدا ہوئی. کتے نے دیکھا، جاگا، جاگنے کے بعد کھڑا ہوا. علی نے پوچھا صدیق تم نے پوچھا تھا نبی سے کہ کتا کب سے سو رہا ہے؟ ہاں نبی نے فرمایا ہے کہ کئی ہزار سال ہو گئے. کئی ہزار سال ہو گئے. فرمایا کتا کئی ہزار سال سے سو رہا ہے، مرا نہیں، گلا نہیں، سڑا نہیں. کتا تو مر جاتا ہے، یہ کون سا کتا ہے؟ ہزار سال ہو گئے ابھی نہیں مرا، گلا نہیں، سڑا نہیں. صدیق اکبر نے پوچھا اصل علی میں نے پوچھا تھا، میرے من میں سوال آیا تھا، لیکن نبی نے فرمایا یہ نہیں مر سکتا، یہ عام نہیں ہے، یہ ولیوں کا. آسان بات کر دوں، جو ولیوں کی صحبت میں رہے وہ ولی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، ان کی صحبت میں کتا بیٹھ جائے، ہزاروں سال ہو جائے تو نہیں مر سکتا. جو نبی کا ماننے والا ہو، علی کا ماننے جناب صدیق اکبر نے قدم پہ قدم رکھا. جب کتا کھڑا ہوا، بیدار ہوا، اس نے بھونکنے کا ارادہ کیا. اب میرے بالکل آسان لفظ، شاید کہ آخری لفظ، اور یہ میرے مسلک کے حق اہل سنت حنفی بریلوی میں یہ لفظ تبلیغ بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں. توجہ سنو میرا عقیدہ کیا ہے. جب کتا کھڑا ہوا اس نے بھونکنے کا ارادہ کیا، بھونکنے ہی والا تھا کہ جناب صدیق اکبر نے فرمایا خبردار، بھونکنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ میں صحابی ہوں. بس لفظ صحابی آیا اور کتا بیٹھ. سجدی مرشدی یا نبی یا نبی، سجدی مرشدی یا نبی یا نبی. خدا کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. اون عشق مصطفیٰ زندگی حضور ہے. وہ جب صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں صحابی ہوں، بس صحابی کہنا تھا، کتا بیٹھ گیا. پھر علی نے کہا اور تیرا کام تو تھا بھونکنا، بھونکتا نہیں. اس نے کہا بے نسل ہے وہ جو صدیق کو علی کو بھونکتے ہیں، نسل والے کتے کو بھی پتا ہے علی کو ہے صدیق کو. بے نسل ہے، ان کی نسل کا پتہ نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ صدیق کون ہے، علی کون ہے. نسل والا کتا ہو وہ جو ہے. ایک بات موضوع سے ہٹ کر، اگر آپ سارے مخاطب بیٹھے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیان کروں. سبحان اللہ کہنے کو موضوع سے ہٹ کر بات یہ سرکار غوث اعظم کے جو پیر و مرشد تھے، ان کا لقب ہے جنید بغدادی، نام ہے، بغداد کے رہنے والے. جب یہ بغداد پہنچے نا درس و تدریس کے سلسلہ میں، جب بغداد پہنچے
تو ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، ایک کتے کی نگاہ پڑی ولی کے چہرے پر، بڑا عجیب لگا، کتے نے دیکھا ولی کا چہرہ، اب وہ جنید بغدادی کے پیچھے چلنے لگا، آپ آگے ہیں وہ پیچھے، جہاں بھی جنید بغدادی خطاب کرنے جاتے 40 قدم دور یہ کتا بیٹھ جاتا، آنکھوں سے آنسو، بس ولی کا چہرہ دکھتا۔ اچھا ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال تک مسلسل جہاں جنید بغدادی بیٹھتے 40 قدم دور یہ بیٹھ جاتا اور ولی کا چہرہ دیکھتا، محفل ختم ہونے سے پہلے چلا جاتا۔ اچھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا بھی نہیں تھا، آوارہ ہوتا تو آوارہ آتے ہیں ہڈیوں کی کھاتے ہیں، چند ٹکڑوں کی کھاتے ہیں۔ خلیفہ خاص جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سال نظر رکھی کہ دیکھو یہ کتا کیا کرنے آتا ہے، لیکن 3 سال میں نے کبھی نہیں دیکھا اس نے کوئی ہڈی اٹھائی ہو، کوئی ٹکڑا روٹی کا اٹھایا ہو، نہیں بس آتا بیٹھتا چہرہ دیکھتا چلا جاتا۔ 3 سال بعد مجھے خیال آیا، میں نے کہا کتا ہے آتا ہے ولی کا چہرہ دیکھ رہے، کتوں کو کیا پتا کہ ولی کون ہے اور علی، کتے کو کیا پتا ہے ولی کون ہے، ولی کہتے کسے ہیں۔ مجھے کہا میں اس کو سوچا کہ 3 سال ہو گئے کیا آتا ہے، آج جاتا ہوں اس سے بات کرنا، پھر خیال آیا کتے سے بات کروں بھلا کبھی کتے بھی بولے، پھر خیال آیا یہ لگتا تو ایسے کوئی عام نہیں ہے جو جنید بغدادی کا چہرہ دیکھ جاتے ہیں، کتے خاص ہو کر قرآن کہتا ہے کتے بھی بولتے ہیں، کتے بھی بولتے ہیں، صحابہ نے کہا وَقَلْبُ حُبَّاسُ تُمْرَا ہے کتے بولتے ہیں۔ وجہ سے پڑھتا میں پھر سے گھوم کے آگے کتے کو آگے ذرا بتائیں، کتے پر دیکھا اور میں 3 سال ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں وہ آتا ہے آگے بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یہ بتا کیا کرنے آتا ہے، کیا کرنے آتا ہے۔ تو کتے نے پلٹ کر زبان میں ہاتھ سے کہا کمال نہیں ولی کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ رہ کے 3 سالوں سے مجھے دیکھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو رہتا ہے جنید بغدادی کے بغل میں ساتھ، لیکن 3 سال ہو گئے تو دیکھتا ہے مجھے اور میں ہوں نسلائن پلید کتا، بیٹھتا ہوں دور، میں دیکھتا ہوں ولی کو، آج تجھے میں بتاؤں کہ مجھے ملا کیا ہے، بتا کیا ملا۔ اس نے کہا کہ پہلے جس گلی سے گزرتا تھا تو بغداد کے آوارہ کتے مجھ پر بھونکتے تھے، جب سے جنید بغدادی کے چہرے کا عاشق بنا ہوں، اب جس گلی سے جاتا ہوں تو کتے سر جھکا لیتے ہیں، عام نہیں یہ عیسائیوں کا۔ اس کا تعلق ہے ولی سے، اور یہی بات ہے کہ جس کا تعلق بن جائے نا ولی و علی سے، ایک اور بات ذہن نشین کر لینا، تمام مقام فکر کو دبا سے پوچھ لینا، جب روحانیت کی بات آتی ہے، ولایت کی بات آتی ہے تو سب جاتے ہیں مولا علی کے دروازے پر، سبحان اللہ۔ کیوں؟ میرے لفظ اللہ رب العزت نے تاج نبوت پہنایا تھا امام الانبیاء کو، اور جب ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تو سلسلہ تبلیغ جو جاری رہنا تھا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کرنے کے بعد ولایت کا دروازہ کھولا، جس گھر میں نبوت ختم ہوئی اسی گھر سے ولایت شروع ہوئی، جس گھر سے نبوت ختم ہوئی۔ اور اگلی بات جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ تو سننا، جب سرکار مولا کے رات کعبے کے اندر پیدا ہوئے نا 3 دن ہو گیا آنکھیں نہیں کھولتے، 3 دن بعد میں بڑی پریشان تھی کہ بچہ خوبصورت ہے آنکھیں نہیں کھولتا، سرکار مدینہ کی آمد ہوئی، یہ لفظ میرے نہیں یہ دار امارت اسلامی کا حوالہ دے رہا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ بولیں، سبحان اللہ۔ 3 دن پانی نہیں پیا، آنکھیں نہیں کھولتی، کچھ کھایا پیا، میں بڑی پریشان تھی کہ بچہ ہے خوبصورت ہے
آنکھیں نہیں کھولتا، بولتا نہیں ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، 3 دن ہو گئے، منہ بالکل بند ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، اب بنے گا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی. جب سرکار آیا پہلے سرکار قدموں کی آہٹ آئی، سبحان اللہ، قدموں کی آواز آئی، قدموں کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے جسم میں حرکت آئی. جب حرکت آئی میرے نبی نے آگے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر سلام ہو. بس اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا. مولا علی نے آگے کہا اور فوراً کہا وعلیکم السلام یا نبی اللہ. دیکھا نہیں تھا پہلے، ملاقات پہلی ہے. آواز سن کر شکل پہچان لینا لگتا ہے کہ پہلی ملاقات نہیں ہے، علی اور نبی پہلے بھی بھیجے تھے. جب یہ باتیں ہوئی تو سرکار نے آ کر مولا کے نام اٹھایا، پھر اللہ کی جب اٹھایا تو سرکار کہتے ہیں اے علی، ماں نے شکایت کی ہے 3 دنوں کے کچھ کھایا پیا نہیں، آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ حضور آنکھیں کیسے کھولتا؟ آیا ہوں آپ کے دیدار کی خاطر، جب تک چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھوں. سبحان اللہ. اچھا چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، اللہ کے نبی دیکھ لیا، تو میں کھاتا پیتا کیوں نہیں ہے؟ میرے اللہ کی طرف سنا، کھاتا پیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی میں کیسے کھاؤں؟ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. آپ نے اللہ سے مجھے مانگا ہے، آپ کا وزیر ہوں، آپ کا مشیر ہوں، آپ کا صحابی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، سارے کام آپ کے کروں، خرچہ اپنے گھر سے کروں نہیں، جس کے کام ہوتے ہیں خرچہ. سرکار مولا خدا جب یہ بات کی تو امام الانبیاء نے زبان رسالت ولایت کے منہ میں ڈالی. جب زبان رسالت ولایت کے منہ میں گئی تو علی نے قطرہ قطرہ شیر بادل میں کہا دوسرا تو کہنے لگے کہاں ہے ساتھی بلاد ساگر کے پھر نبیت کو چل رہی ہے. سبحان اللہ. یہ وہی کمال تھا، یہ وہی علم و عرفان تھا. جب سعودی اما شیخ قبر آمد کے رومی کے صدائے لگانے والے علی اور علم کہاں سے آیا؟ علم کہاں سے آیا؟ علم مصطفیٰ کی زبان میں تھا، لعاب دہن میں تھا. اور سرکار مولا کے رات کو اچھا تانا مارا، امام الاولیاء ہو، امام الانبیاء کے داماد ہو، حالت تمہاری یہ ہے کہ تمہارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، چولہا نہیں جلتا، دھوئیں کا نشان نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، تم کیسے سردار ہو؟ ایک کہتا ہے کہ میں نبوت کا سردار ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ولایت کا سردار ہوں. نبوت جن کے گھر کی، ولایت جن کے گھر کی، شہادت جن کے گھر کی، جنت کی سرداری جن کے گھر کی، عورتیں بھی سردار ہوں، مرد بھی سردار ہوں. حالت یہ ہے تو مولا کائنات نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ نے 2 چیزیں پیدا کی ہیں، ایک علم دوسرا مال. ایک علم دوسرا مال. جب اس نے تقسیم کی، کسی کو علم دیا، کسی کو مال دیا، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. مولا کہنا قاصد مسلو، مولا کہنا کہنے لگے رسینا قسمت الجباری فی دارنا علم والجہال مال فإن المال فی انکریم کان لے ملاقنا یزال. ہم اللہ کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں. ہم کو علم دین دیا، جاہلوں کو مال دیا. مال ختم ہو جائے گا لیکن علم کبھی زوال نہیں.